بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جو کہ ہمارے اس سلسلے کی حدیث نمبر 10 ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امت کو جو قیمتی تعلیم دی گئی ہے، تو اس کی مناسبت سے آج کی ہماری اس ملاقات کا عنوان ہے رزق حلال کی اہمیت۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یقیناً اللہ تو بہت ہی پاک ہے، اور یہ کہ یقیناً اللہ تو نہیں قبول فرماتا مگر صرف اس چیز کو جو کہ بہت ہی پاک ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ کہ یقیناً اللہ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے کہ جو حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ فقال، چنانچہ اللہ نے یہ حکم دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے، یعنی قرآن کریم میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو، تم کھاؤ پاکیزہ رزق اور اچھے کام کرو، جو کچھ بھی عمل تم انجام دیا کرتے ہو یقیناً میں اسے خوب جانتا ہوں۔ ناظرین، حدیث کا حصہ ابھی باقی ہے، آگے مزید بھی ہے، البتہ یہ کہ فی الحال تاکہ گفتگو کا سلسلہ اور یہ کہ یہ معاملہ ساتھ ساتھ چلتا رہے اور یوں اس حدیث کے ہر حصے کو سمجھنے میں سہولت رہے، تو آگے حدیث مکمل کرنے کی بجائے فی الحال ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو ارشاد ہوا کہ یقیناً اللہ پاک ہے، ان اللہ طیب، طیب کے معنی ہے پاک، اور یہ کہ اللہ نہیں قبول فرماتا مگر اسی چیز کو جو کہ طیب ہو، یعنی پاک ہو۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک چیز ہے طیب اور اس کے بالمقابل دوسری چیز ہے خبیث۔ طیب کے معنی ہے پاک یا پاکیزہ، کوئی بہت اچھی چیز، بہت عمدہ چیز، جبکہ خبیث کے معنی ہے بری چیز۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ کوئی بھی چیز یا طیب ہوگی یا اس کے برعکس وہ خبیث ہوگی، تو طیب کے بارے میں جس طرح ہم نے کہا کہ اس کے معنی ہے پاک، اب وہ چیز جو کہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور یہ کہ بہت ہی عمدہ ہے، اور یہ کہ بہت ہی بہترین ہے، تو وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ بہترین چیز، وہ کوئی سامان بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا سامان، بہترین سامان یا برا سامان، اور اسی طرح مزید یہ کہ وہ کوئی کام بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا کام، عمل صالح، عمل طیب، یا اس کے برعکس یہ کہ برا کام، یا اسی طرح وہ کوئی بات ہو کہ اچھی بات، کہ مثلاً کلمہ طیبہ، طیب کے معنی یہی گفتگو چل رہی ہے کہ اچھی چیز، عمدہ، پاکیزہ، تو طیب کا مؤنث طیبہ، کلمہ طیبہ، یعنی بہت پاکیزہ بات، مثلاً کلمہ توحید کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔
قرآن کریم میں فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس بات کو کہ اللہ نے یہ جو ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کلمہ طیبہ، بہت ہی پاکیزہ کلمہ، کہ اس کی مثال یوں ہے کہ کشجرۃ طیبہ، بہت ہی پاکیزہ کوئی درخت ہو، وہ درخت اصلها ثابت وفرعها في السماء، کہ جس کی جڑیں زمین میں بہت دور تک، گہرائی کے اندر تک خوب پیوست ہیں، مضبوط ہیں، کہ آندھی آئے یا طوفان وہ درخت اپنی جگہ ثابت رہتا ہے، قائم و دائم رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، وہ اکھڑتا نہیں ہے۔ تو اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، دور تک چلی گئی ہیں، پیوست ہیں۔ اور یہ کہ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، اس کی شاخیں آسمان میں، بلندیوں میں، اس قدر بلندیوں تک گئی ہوئی ہیں کہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تو اسی طرح یہ کلمہ طیبہ، پاکیزہ بات، یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کسی کے دل میں یہ کلمہ اور اس کلمے پر ایمان، حقیقی ایمان خوب مضبوط ہوگا، راسخ ہوگا، پیوست ہوگا، تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس ایمان کے اثرات، کلمہ طیبہ پر ایمان کے اثرات بلندیوں تک پہنچیں گے، آسمانوں کو یہ اثرات و ثمرات چھو رہے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ تک یہ ایمانی ثمرات پہنچ رہے ہوں گے، کہ تیری جبی ہو زمین پر اور چرچے ہوں آسمانوں میں۔ تو مومن کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اس کی جبی، اس کی یہ پیشانی تو زمین پر ہو، سجدے کے دوران، نماز کے دوران، اپنے اللہ سے مناجات کے دوران، کہ اس کی یہ جبی زمین پر ہے، پیشانی زمین پر ہے، مگر چرچے ہوں آسمانوں میں۔ تو یہ بات بھی، کلمہ بھی، کوئی بھی کلام ہو، یہ بھی یا طیب ہوگا، اچھی بات طیب ہے، اور بری بات وہ خبیث ہے۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، جو اچھی بات ہوا کرتی ہے وہ اللہ کی طرف بلند ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، کہ انسان جب کوئی اچھی بات کیا کرتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں، تلاوت قرآن، یہ ذکر ہے، یہ تسبیح ہے، یہ تحمید ہے، یہ تحلیل ہے، یہ تکبیر ہے، کہ اپنی زبان سے یوں کہتے رہنا کہ لا الہ الا اللہ، اور یہ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، تو یہ تمام چیزیں الکلم الطیب، فرمائے کہ جو طیب، جو پاکیزہ باتیں ہیں وہ بلند ہوتی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہیں۔ تو کوئی بات بھی یا طیب ہوگی اور یا خبیث ہوگی، اور اسی طرح انسان کا عمل بھی یا طیب ہوگا یا خبیث ہوگا۔ والعمل الصالح یرفعہ، قرآن کریم میں فرمایا کہ جو پاکیزہ عمل ہے وہ بلند ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور اسی طرح مال بھی یا تو طیب ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اور یا پھر مال خبیث ہوگا، برا ہوگا، ناپاک ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے بارے میں یہ جو ارشاد فرمائے کہ اللہ پاک ہے، بہت ہی پاکیزہ ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور یہ کہ اللہ کی ذات بھی، اللہ کی صفات بھی، اللہ کے احکام بھی، اللہ کی طرف سے جو بھی تعلیمات ہیں، جو بھی احکام ہیں، اللہ کا جو دین ہے، اور یہ کہ خود اللہ کی اپنی ذات بھی، اس کی صفات بھی، ہر لحاظ سے اللہ ہر نقص سے اور ہر عیب سے مکمل پاک ہے۔ تو جب وہ خود پاک ہے
تو وہ اپنے بندوں کے بارے میں بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی پاک ہوں، اور یہ کہ بندوں کی گفتگو بھی پاک ہوا کرے، بندوں کا عمل بھی پاکیزہ ہوا کرے، اور یہ کہ خود بندوں کا اپنا کردار، اپنی سیرت بھی پاک ہوا کرے، کہ جس طرح ہم نے اس سے قبل یہ گفتگو کی کہ جب بات ہوگی طیب اور خبیث کے بارے میں، تو طیب یعنی پاکیزہ چیز، اچھی چیز، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی سامان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی مال بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، بلکہ خود انسان بھی یا طیب ہوگا یا خبیث ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ جہاں قرآن کریم میں یہ انسانوں کے باہم جو نکاح کے رشتے ہوا کرتے ہیں، کہ جب رشتہ کرنا مقصود ہو، نکاح شادی وغیرہ مقصود ہو، تو وہاں قرآن میں یہ تعلیم دی گئی کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ جو بری عورتیں ہیں وہ برے مردوں کے لیے، برے مرد بری عورتوں کے لیے، اور یہ کہ جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے، جو پاکیزہ مرد ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے، یعنی شادی کرتے وقت، رشتہ جوڑتے وقت جن باتوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، تو دینی حکم یہ ہے کہ اس بات کو بھی ضرور ملحوظ رکھا جائے کہ دینی معاملات میں دونوں کا معیار وہ برابر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے ایک دیندار ہے اور دوسرا بہت ہی بگڑا ہوا ہے، تو پھر یہ رشتہ کس طرح قائم رہ سکے گا؟ کہ اس چیز کو کفو کہا جاتا ہے، تو شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ شرافت کے معاملے میں بھی دونوں میں کفو کے معنی برابری، ہم پلہ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اللہ کا کفو نہیں ہے، یعنی اللہ جیسا نہیں ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے۔ الغرض انسانوں میں بھی کوئی طیب ہے اور کوئی خبیث ہے، تو فرمائے کہ اللہ طیب ہے، یعنی انتہائی پاکیزہ ہے، اور یہ کہ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، اللہ نہیں قبول فرماتا مگر صرف اس چیز کو جو کہ پاکیزہ ہو۔ اب اگر عمل کے بارے میں گفتگو کی جائے تو اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو کہ پاکیزہ ہو۔ اب پاکیزہ عمل کون سا ہے؟ پاکیزہ عمل وہ ہے جس میں دو خوبیاں موجود ہوں۔ پہلی خوبی یہ کہ اخلاص نیت، یعنی وہ کام خالص اللہ کی رضا کی خاطر انجام دیا گیا ہو، اور کچھ مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، کوئی دنیاوی مفاد مقصود نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ کہ اتباع سنت، یعنی وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے طریقوں کے مطابق انجام دیا گیا ہو۔ اگر فرض کیجئے کہ کسی نے کوئی کام کیا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، لیکن اخلاص نیت موجود نہیں ہے کہ وہ کام اس نے کسی دنیاوی مقصد کی خاطر انجام دیا ہے، اگرچہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ اور اسی طرح فرض کیجئے اگر کسی نے کوئی کام بہت ہی خلوص نیت کے ساتھ انجام دیا ہے، خالص اللہ کی خاطر انجام دیا ہے، لیکن یہ کہ وہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ بھی ناقابل قبول ہے۔ تو جب یہ تذکرہ ہوا کہ اللہ صرف اسی چیز کو قبول فرماتا ہے جو کہ طیب ہو، پاکیزہ ہو، تو اگر عمل ہوگا تو پاکیزہ عمل، طیب عمل وہ ہے جس میں یہ دو خوبیاں موجود ہوں۔ اور اگر وہ مال ہوگا کہ مثلا کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو پاکیزہ مال وہ ہے کہ جو شرعی طریقوں کے مطابق، یعنی حلال راستے سے حاصل کیا گیا ہو، تو وہی مال اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، ورنہ یہ کہ حرام راستے سے جو مال حاصل کیا گیا ہو تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ من تصدق بعدل تمرۃ من طیب، جس کسی نے
ایک کھجور کے برابر کوئی چیز صدقہ کی، یعنی فقط ایک کھجور ہے یا ایک کھجور کے برابر کوئی چیز صدقہ کی، لیکن یہ کہ وہ چیز طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اور اللہ تو صرف پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہ کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ وَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، پھر اللہ اس چیز کو بڑھاتا ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑی کے بچے کی پرورش کیا کرتا ہے، یعنی اس معاشرے میں گھر گھر گھوڑا موجود ہوا کرتا تھا کہ وہ ان کی بڑی ضرورت تھی، تو سبھی لوگ گھوڑے کے بارے میں اس کی جو تفصیلات ہیں کہ گھوڑا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی مثال بیان کی جاتی ہے کسی کے سامنے تو کوئی ایسی ہی مثال بیان کی جاتی ہے کہ جو اس معاشرے میں بہت ہی جانی پہچانی چیز ہو۔ تو وہ لوگ گھوڑا پالا کرتے تھے بہت شوق سے کہ گھوڑے کا نو مولود بچہ ہے، تو اب بڑی توجہ اور بہت پیار سے بڑے اہتمام سے اس کو وہ لوگ پالا کرتے تھے کہ یہ بڑا ہو جائے، خوب اچھا ہو جائے۔ تو فرمائے کہ جب کوئی پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اگرچہ وہ اتنی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو کہ جس طرح کوئی ایک کھجور ہے، تو چونکہ وہ پاکیزہ ہے، حلال راستے سے حاصل شدہ ہے وہ چیز، لہذا اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور اللہ اسے بڑھاتا ہے اتنے پیار سے، اتنے اہتمام سے، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ چیز پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے، پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ چھوٹی سی چیز ایک کھجور کے برابر اللہ کے ہاں اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے کہ اللہ اسے قبول فرماتا ہے اپنے ہاتھ میں، پھر اللہ اسے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے اتنا زیادہ اجر و ثواب، حالانکہ اس نے اتنی چھوٹی سی چیز صدقہ کی ہے، لیکن چونکہ وہ چیز جو صدقہ کی گئی ہے وہ طیب ہے، وہ پاکیزہ ہے، یعنی وہ حلال مال سے حاصل کی گئی ہے، اور یہ کہ حرام سے بچنے کا اہتمام کیا ہے اس شخص نے۔ حدیث کا بقیہ حصہ لیے ہوئے ناظرین انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔